اس چیز کی تصدیق ہوئی انہیں پیمز ہسپتال لے کر جانے کی، سب سے پہلے اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ دیکھیں 28 سال ہو گئے، ہمیں آج تک کسی نے رپورٹ نہ دی ہے۔ ایک دفعہ ہوا تھا کہ بہت شور مچانا، اور اچھے وقتوں میں، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے نا، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے، ہاں ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ایک ڈاکٹر آئے، ان کے سامنے عمران خان کا وہ ہم نے کہا تھا ٹیکہ کوئی نہیں ان کو لگائے گا، اور اگر بلڈ لے لیں تو ہمارے اپنے ڈاکٹر لیں گے۔ ہمارے اپنے ڈاکٹر وہاں پہ تھے، ہم بھی جیل میں کیس کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہمارے ڈاکٹر اور پیمز کے ڈاکٹر سے۔ تو جب ڈاکٹر فیصل آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب بلڈ لے لیا ان کا، تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ ہم آپ سے یہ بلڈ آپ شوکت خانم میں نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہم لے کر جائیں گے، یہ پیمز میں جا کے ٹیسٹ ہوگا، آپ اس کو بالکل لے کے نہیں جا سکتے۔ ادھر سے ڈاکٹر فیصل سے وہ فائل لے لی گئی تھی، انہوں نے پھر ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کیا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے کہ ہم آپ سے رپورٹ شیئر کر لیں گے۔ تو ایک ڈاکٹر پیمز کی ٹیم کے ساتھ پیمز گئے، اور انہوں نے رپورٹ دی کوئی نہیں تھی، صرف وہاں پہ دکھا دی تھی، یاد رکھیں۔ تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ رپورٹ دیکھیں 3-4 ہاتھوں کے علاوہ یہ رپورٹ کسی کے ہاتھ میں جا نہیں سکتی۔ 2.5 سال میں آج تک ہمیں کسی وقت بھی رپورٹ نہیں ملی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں لیک انہوں نے خود کی ہے، نہیں تو 3-4 جو ہاتھ ہیں اس وقت تک سسپینڈ ہو کے نکالے جا چکے ہوتے پیم سے۔ کیا وجہ تھی آج انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے چھپا کر رات کو لے کے گئے، یا یہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کچھ ہو نہ جائے؟ لیکن لیک کیوں کی؟ ہمیں کیوں نہیں بتا دیا؟ ہمیں نہ پتا چلا کہ ہاسپٹل لے کے گئے؟ ہم بھی کس سے پوچھ رہے تھے؟ کوئی جرنلسٹ ہمارے سے پوچھا تھا، ہم ان سے پوچھے تھے آپ کو کوئی خبر ملی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ سکے۔ علیمہ ابا یہ بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹر سے آپ کو معلوم تھا؟ میڈم مشال یوسف زئی نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا عمران خان کے حج کے بارے میں، اور آپ نے سہیل افریدی کو بھی کہا کہ دھرنا ختم کر دیں، مجھے معلوم ہے عمران خان صاحب ٹھیک ہے۔ یہ مشال یوسف زئی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، میں اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ جن کی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، میں اس کا جواب نہیں دوں گی۔ وہ اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کی خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے، اصل میں اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے علیمہ خان۔ اس کا کام ہے صبح شام بیٹھ کر یہ کرنا، اور مروت اور اس کو اکٹھا جوائنٹ ٹارگٹ ملا ہوا ہے، وہ بیچاری اپنا کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ جیل سے کہا تھا جا کے ان کو بتاؤ کہ ایجنسیاں تمہیں استعمال کر کے آخر میں کرش کر دیں گی۔ علیمہ ابا یہ بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹرز نے جھوٹ بول دی ہے۔ ایک سیکنڈ، ڈاکٹرز میں نے ابھی آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ہمیں جب یہ رپورٹ کا پتہ چلا ہے، یہاں پہ ادھر پتہ چلا ہے پچھلے ٹیوزڈے کو، میں نے سب سے پہلے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ رپورٹ، انہوں نے کہا جی رپورٹ آ گئی ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے بتاؤ یہ لیک ہوئی کیسے؟ میں آج بھی یہی پوچھ رہی ہوں، لیک کیسے ہوئی؟ یہ لیک ہوئی کیسے؟ یہ ہمیں تو 2.5 سال میں آج تک سوائے اس انفارمیشن کے، جبکہ کوئی پرائیویٹلی بھی پیم سے پوچھوا لیتے تھے، ہوتا ہے نا پلیز کوئی پوچھوا دے، کوئی پتہ کروا دے، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ساری رپورٹ ٹھیک ہے۔ تو پوری ثابت کاغذوں کی رپورٹ اگر لیک ہوئی ہے نا، اب تک 4-5 لوگ جن کے ہاتھ سے یہ رپورٹ، صرف 3-4 لوگوں کے ہاتھ میں ہوئی تھی، اب تک ان کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ جیل میں انہوں نے ڈال دینا تھا ان کو۔ تو یہ لیک اس کا مطلب انہوں نے خود کی ہے، ڈسٹریکشن کے لیے کی ہوگی، میں تو تب سے کہہ رہی ہوں۔ اور نہ اور کس کا کہ میں نے کہا تھا سلما وہ سہیل افریدی جی کہ دھرنا ختم کر دیں، آپ سہیل افریدی سے پوچھ لیں۔ ہم نے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے جمعرات کی دھرنے کا، سہیل افریدی نے دیا تھا، انہوں نے فیصلہ ہوا تھا کہ دھرنے کو سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا، ختم نہیں کر رہے تھے، وہاں سے کنٹینیو جو ہے وہ صبح کیا جائے گا۔ یہ ساری غلط خبریں ہیں کہ کسی نے ڈائریکشن دی تھی، علیمہ آپا نے دی تھی یا کسی اور نے دی تھی۔